حضرت ابو ثمامہ ساعدی، آپ کا نام عمرو بن عبداللہ ساعدی تھا۔ آپ قبیلہ ہمدان کے بہادروں اور امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام کے جانثار شیعوں میں سے تھے۔ آپ تمام جنگوں میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ آپ نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جس وقت معاویہ کی موت واقع ہوئی اس وقت آپ کوفہ میں رہتے تھے۔ معاویہ کی موت کی خبر سارے کوفہ میں پھیل گئی تو کوفہ کے تمام شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کے نام خطوط لکھے، جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لائے، یعنی کہ قاصد امام حسین علیہ السلام، سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر آئے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے لیے اسلحہ اور دیگر جنگی سامان فراہم کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابو ثمامہ۔ آپ نے سلسلے میں بہت کوششیں کی، نیز حضرت مسلم علیہ السلام کے لیے لایا جانے والا مال بھی آپ ہی کے پاس جمع ہوتا۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوفہ میں حضرت ابو ثمامہ حضرت مسلم علیہ السلام کا ساتھ دیتے کیسے تھے۔ جتنا جنگی سامان تھا حضرت ابو ثمامہ لاتے تھے، اور جتنا مال تھا وہ حضرت ابو ثمامہ کے گھر میں رکھا جاتا تھا۔ اتنے معتبر تھے صحابی۔ آپ کو اسلحہ خریدنے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان ہوتی ہے کہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا اور حضرت مسلم کے ساتھیوں نے اس کے خلاف قیام کیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے لشکر کا چوتھا حصہ ابو ثمامہ کی قیادت میں ابن زیاد کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے عبید اللہ کے محل کا محاصرہ کیا۔ ابو ثمامہ ثابت قدم رہے۔ جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا اور حضرت مسلم علیہ السلام کہیں چھپ گئے، یعنی کسی گھر میں پناہ لی، تو مجبوراً ابو ثمامہ بھی اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے تلاش کرنے لگا، جس کی وجہ سے ابو ثمامہ ہموار اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے کوفہ سے نکل گئے، یعنی کہ ابو ثمامہ کی تلاش میں عبید اللہ نے سپاہی چھوڑے اور حضرت ابو ثمامہ چھوٹے موٹے رستوں سے ہوتے ہوئے کوفہ سے باہر نکل گئے اور راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ اتنی محنت کی حضرت ابو ثمامہ نے، 72 شہداء میں سے ایک شہید ہے۔ اب ان کے بارے میں جب یہ شامل ہو گئے تو آگے ہوا کیا؟ عاشور کا دن آیا جب دشمن کے لشکر نے آپ کا محاصرہ کیا اور آپ کے ساتھی شہید ہونے لگے۔ جب بھی آپ کا ایک یا دو ساتھی شہید ہوتے تو آپ کے لشکر میں کمی محسوس ہوتی۔ دوسری طرف چونکہ ابن سعد کا لشکر بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کے جتنے سپاہی قتل ہو رہے تھے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ابو ثمامہ یہ دردناک منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا ابا عبداللہ، میری جان آپ پر قربان ہو۔ قتل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں آپ کو اس وقت قتل نہیں ہونے دوں گا جب تک خود قتل نہیں ہو جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک اور نماز پڑھ کر خدا سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا آسمان کی جانب بلند کیا اور دیکھا کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، ابو ثمامہ، جی ہاں، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، خدا تمہیں نمازیوں میں شامل فرمائے۔ نماز کے وقت تو نے اسے یاد کیا، اس جماعت سے کہو تاکہ فریضہ ادا کریں، پھر جنگ کریں گے۔ ابو ثمامہ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یبنا رسول اللہ، میں نے خود کو اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے تیار کر لیا، یعنی جو شہید ہو چکے تھے۔ مجھے پسند نہیں کہ میں ان سے پیچھے رہ جاؤں، اور نہ ہی مجھے آپ کو اس حالت میں بے یار و مددگار یا قتل ہوتا دیکھنے کی طاقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ابو ثمامہ، قدم بڑھاؤ، ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ابو ثمامہ سیلاب کی موجوں اور خطرناک شیر کی طرح دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، دائیں اور بائیں پر حملہ کیا اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، جس کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو آپ کے چچا زاد قیس بن عبداللہ نے اپنی دشمنی کی وجہ سے شہید کیا۔ دیکھیے کربلا میں حضرت ابو ثمامہ کا چچا زاد، چچا کا بیٹا تھا،
कैस जिसने दुश्मनी की वजह से जो यजीदी लश्कर में शामिल था उसने हज़रत अबू सुमामा को शहीद किया। यानी एक चचा का बेटा देखिए यजीदी लश्कर में शामिल है और एक देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानसारों में शामिल है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी 72 शहदा से आशना हो सकें।